اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ ابھی آپ لوگ جانے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد، ہم نے مولانا شکور کو کچھ املا دینے کے لیے ایک موضوع اٹھایا، تو اس ضمن میں وہ یہ یاد آیا حدیث ثقلین۔ تو حدیث ثقلین کے بارے میں ہے دو نظریہ ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں قرآن و سنتی، اور شیعہ کہتے ہیں قرآن و اطرتی، دونوں باطل ہے۔ یہ دونوں باطل ہے، قرآن و سنتی بھی غلط ہے، قرآن و اطرتی بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کوئی چیز کسی کے پاس چھوڑنے کے لیے مشخص ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، لوگ گواہ رہتے ہیں نا، یہ چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مشخص ہونا چاہیے۔ اور اطرتی مشخص نہیں ہے، کون ہے اطرتی میں، کون کون ہے مشخص نہیں ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سنتی پورے امت مسلمہ کا اتفاق ہے، پیغمبر نے سنت لکھنے پہ پابندی لگائی ہے، مت لکھو سنت۔ جب پیغمبر نے خود پابندی لگائی ہے، سنت کہاں تھے؟ پیغمبر دنیا سے گزرتے وقت سنت ہی نہیں تھے۔ ہاں، پیغمبر نے پابندی لکھا نہیں ہے، 100 سال کے بعد لکھی ہے۔ یہ دو۔ نمبر 2 3، اور میں تمہارے درمیان میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کے بارے میں ثقل آیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا آیا ہے پیغمبر سے۔ جو چیز پیغمبر کے لیے باری قرآن ہو، پیغمبر کا فرمان اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہ ادرک قرآن کے برابر میں ہے، نہ سنت پیغمبر قرآن کے برابر میں ہے۔ یعنی پیغمبر خود قرآن کے تابع ہیں۔ ہاں، تابع ہے۔ ہاں، پیغمبر کی کل حیثیت شاگرد قرآن ہے۔ پیغمبر معموم ہے، قرآن امام ہے، تو امام معموم شکل میں برابر نہیں ہوتا ہے۔ آغا، اس پہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ سنت رسول خدا نے لکھنے پہ منع کیا تھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، منع کیا تھا، اور بعد میں یہ لکھی گئی۔ تو جو سنت عمل متواتر ہم کہتے ہیں، مثلا رسول خدا نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ پہلے 1 رکوع کرو پھر 2 سجدے کرو، یہ آج امت اسی طرح کر رہی ہے، بالکل اسی طرح کر رہی ہے، تو اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے؟ نہیں، وہ میں تمہارے درمیان سنت چھوڑ رہا ہوں، اس کا یہ معنی ہے کہ مشخص ہے کھلا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس مشخص صورت میں نہیں ہے۔ اپنی زندگی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن ہے تمہارے درمیان میں۔ پیغمبر کی ابو طالب کی اولاد آتا ہے، عباس کی اولاد آتا ہے، طیار کی اولاد آتا ہے، اور پھر جو ہے نا حسنین سے پھیلنے والے ایک دریا ہے، ایک موج ہے، عطرت میں مشخص نہیں ہے۔ اگر فرض کرے حضرات حسنین و زہرا، حضرت زہرا، حضرت علی، یہ تو پاک، وہ تو گزر گئے، چھوڑنے ہمیشہ نہیں چھوڑ سکتا یہ۔ کیا حدیث ثقلین قرآن کے مخالف ہے؟ یہ جو شرف الدین موسوی نے کہا کہ یہ باطل ہے، کیا یہ باطل ہے؟ کیا اطرتی کا تعین نہیں ہے؟ تو کیا واقعاً اس شخص کی بات کو اگر سن لیں، مانا تو جا ہی نہیں سکتا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطرت اور ذریت کی تعین نہیں کر کے گئے؟ اور یہ تو قرآن نے خود تعین کر دی ہے۔ خداوند قدوس نے جب یہ کہا ما کان محمد
अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का भी बाप नहीं, तुम मर्दों में से सब की हर एक की नफ़ी कर दी। माँ का ना मोहम्मद अबा अहद मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। यहाँ हर एक से नफ़ी करके, बाप होने की नफ़ी करके, लेकिन जब नसारा नजरान के मुकाबले में जाना था तो खुदाबंद कुद्दूस ने फरमाया कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लेके आते, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लेके आते, तुम अपने नफ्स लेकर आओ, हम अपने नफूस लेकर आते। फिर हम दुआ करेंगे कि खुदा झूठों पर लानत करे। तो यहाँ पिछली उस आयत में हर एक के लिए का तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन जब हसनैन करीमैन की बात आई तो रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कह दिया नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटे लो, हम अपने हसन हुसैन। कुरान की नस के तहत रसूलुल्लाह के बेटे हैं। यही इतरत है, यही इतरत है रसूलुल्लाह की, ये ज़ुर्रियत है रसूलुल्लाह की। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लेके आते। और ये आयत ऐसी है, आयत जो इब्तिहाल, इसको आमतौर पर उर्फ़ आम में मुबाहला कहते हैं, कि लोगों ने फजीलत अहले बैत के मुतल्लिक़ जितनी आयात है उन सब पे डाका मारने की कोशिश की। आयत इमामत, आयत इस्तिखलाफ, आयत शहाद, मतलब जितनी आयात हैं, आयत ततहीर, और लोगों को घुसेड़ने की कोशिश की है। लेकिन ये एक ऐसी आयत मजीदा है कि जिसके लिए आज तक कोई दावा नहीं कर सका और ना किसी को जुर्रत हुई है। इसमें क्यों खुदाबंद कुद्दूस ने पहले से ऐलान कर दिया दूसरी आयत में कि मेरा मोहम्मद तो मर्दों में से बाप ही किसी का नहीं। तो जब बाप ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो इनके मेरे नबी के बेटे नहीं हैं, और जब बेटे नहीं हैं तो वो नबी की ज़ुर्रियत और नबी की इतरत नहीं है। बस इतरत को मुशख्खस करके आका दो जहान। और फिर खुद आयत ततहीर उतरी तो 100 से ऊपर असनाद के साथ ये हदीस मौजूद है। आयत ततहीर, कितने सहाबा कराम ने इस हदीस को नकल किया है। इतनी असनाद हैं कि ये हदीस भी हदीस मतवातर है कि रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के नीचे किसको लिया, ये तयीन नहीं है, इसी ये तशख़्ख़ुस, ये तशख़ीस व तयीन है, खुदा की तरफ से रसूलुल्लाह कर रहे हैं, हुक्म खुदा से कर रहे हैं। हत्ता जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि या रसूलुल्लाह क्या मैं भी इस चादर के नीचे आ सकती हूँ? तो रसालत इमाम ने फरमाया इन्ना के इलल खैर, तो खैर की तरफ है, लेकिन इस चादर के नीचे आज वही आएंगे जो अहले बैत नबुव्वत है। लिहाजा जनाब ये हदीस कुरान के मुताबिक। अब आइए ज़रा देखते हैं, कुछ हम आयात मजीदा आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि ज़रा ताजीन में शक करना तो दर हकीकत कुरान को मशकूक बनाने के मुतरादिफ है। खुदावंद कुद्दूस ने जब हसन हुसैन को, सैयद सज्जाद को, इन आइमा को रसूलुल्लाह का बेटा कहा तो फिर कौन है जिसको इबहाम हो कि रिसालत इमाम ने जो चादर ततहीर के नीचे इन हस्तियों को लेकर अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये है मेरे अहले बैत, ये अहले बैत नबुव्वत है। अब ज़रा देखिए आप, ज़ुर्रियत की तशख़ीस यहाँ पे होती है, इतरत की तशख़ीस ये है। रही बात इस हदीस की तो बहुत सारी आयात मजीदा खुद कुरान हकीम में मौजूद हैं कि जिनके बिल्कुल मवाफिक ये हदीस सकलैन है। मेरे आका ने क्या फरमाया हदीस सकलैन में कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। नंबर 1 अब किताब अल्लाह और कुरान, और दूसरी अपनी इतरत यानी अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा।
کہیں پہ فرمایا میں 2 خلفاء خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے۔ کہیں پہ فرمایا میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حدیث ثقلین قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ذرا آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 26 ہے۔ خدا بند قدوس فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو ارسال کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا اور انہی دونوں کی ذریت میں کتاب کو بھی رکھا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اکثر وہ ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ خدا بند قدوس نے نبوت کی شکل میں منصب الہی کہاں پہ رکھا، کس کے ساتھ مخصوص کیا؟ انبیاء کی ذریت کے ساتھ۔ کتاب کہاں پہ رکھی؟ کتاب کو کس کے ساتھ مخصوص کیا؟ ذریت انبیاء کے ساتھ۔ قرآن کی نص موجود ہے۔ آپ کے مطابق تو پھر ذریت بھی یہاں مشخص نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تشخیص میں یہاں پر نام لینا ضروری تھا تو خدا نے تو صرف قرآن حکیم میں صرف ذریت کہا، ابراہیم اور نوح کی ذریت میں کتاب کو رکھا۔ تو تشخیص اگر ضروری تھی جو آپ چاہ رہے ہیں تو پھر تو قرآن کی بہت ساری آیات سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ یہاں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں، نوح کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا اور انہی کی ذریت میں کتاب کو بھی رکھا۔ اب چلتے آیا سلسلہ سرکار ابراہیم علیہ السلام تک جب پہنچا تو ذریت ابراہیم علیہ السلام 2 اسباب سے کے تحت چلی۔ ایک سبب حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک سبب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ادھر بھی ذریت، ادھر بھی ذریت۔ تو خدا بند قدوس کا یہ قانون ہے کہ ہم نے نبوت کو بھی اور کتاب کو بھی ابراہیم کی ذریت میں رکھا ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی ذریت 2 واسطوں سے چلی ہے، ایک اسحاق علیہ السلام کا واسطہ، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی بغیر نبوت کے، آئی تقریباً 26 پشتیں، بغیر نبوت کے 27ویں پشت آئی۔ سرکار عبد المطلب دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے، ان میں سے سب سے 2 چھوٹے بیٹے، ایک کا نام حضرت عبداللہ علیہ السلام ہے، ایک کا نام حضرت عمران یعنی ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ان دونوں کی نسل آگے چلی۔ اللہ نے ایک کو بیٹا دیا، اسے نبی بنا دیا، ایک کو بیٹا دیا، اسے ولی اور امام بنا دیا۔ تو یہاں آپ دیکھیں ذرا وہ ذریت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے اور اس واسطے سے چلی، کیا خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واسطے سے ذریت کو کاٹ دیا تھا؟ کیا ذریت ختم ہو گئی؟ ذریت چلی ہے، لیکن اس ذریت میں جو تشخیص کرنا ہے آپ نے تو دیکھ لیتے ہیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے وہ نکاح پڑھا اور اس نکاح کا ایک خطبہ بھی پڑھا، اور اس خطبے کی ابتدا میں پہلا جملہ ہی سرکار عمران علیہ السلام نے یہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الذی جعل لنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت بنایا۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام کی ذریت دیکھنا ہو تو کہاں دیکھے، کہاں نظر آئے گی؟
یہ ذریت جہاں ہوگی وہیں پہ کتاب خدا ہوگی. تو سرکار ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نے عرض کی ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے، ایک طرف سے اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے چلی. وہ بھی ذریت ہے، یہ بھی ذریت ہے. جو اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے چلی اس میں صرف ایک نبی آئے، سرکار ختم مرتبت رسالت مآب آقا دو جہان روحی وارواح العالمین لہ الفدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نبوت بھی آ گئی، کتاب بھی آ گئی. سرکار رسالت مآب کی شکل میں نبوت آئی، قرآن کی شکل میں انہی کے اوپر کتاب آئی. رسالت مآب کے بعد خدا کا قانون ہے کہ ہم اس کتاب خدا کو ذریت انبیاء کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں. تو رسالت مآب کی ذریت آگے چلی یا نہ چلی؟ یقیناً چلی ہے. اس لیے تو حسن حسین کو نصارہ نجران کے سامنے رسول اللہ کا بیٹا بنا کر خدا نے لے جانے کا حکم دیا کہ آپ کے بیٹے ہیں. رسالت مآب کی اکثر احادیث میں یوں ملتا ہے کہ یہ حسن حسین صلب علی سے آئے ہیں لیکن بیٹے میرے ہیں، اولاد میری ہے. اب امام حسن امام سے یہ ہے تیہ. تو خدا کا قانون ہے کہ ہماری کتاب انبیاء کی ذریت میں رہے گی. تو رسول اللہ کی ذریت میں یہ بتائیں کون ہے؟ حسن حسین ان ہستیوں کے علاوہ اور بتائیں کون ہے؟ تو تعین بھی ہو گئی جب رسول اللہ خدا نے ان کو نبی کا بیٹا کہہ دیا. جس جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے والد نہیں ہیں لیکن ماں کے توسط سے سورہ انعام کی آیت نمبر 84-85 پڑھیں کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں 2 آیات پڑھیں، لمبی ہے، میں اس اختصار کے ترمیم میں ایڈریس دے رہا ہوں. آیت نمبر 84، آیت نمبر 85 سورہ انعام، یہ پڑھیں ذرا. خدا بند جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی کی ذریت میں شامل کیا. کس کی ذریت میں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی، انبیاء کی ذریت میں شامل کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن پر کتاب بھی آئی، نبوت بھی آئی. اللہ کا قانون ہے کہ کتاب خدا ذریت انبیاء میں رہے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے توسط سے سرکار ابراہیم اور ان انبیاء کی ذریت میں شامل ہوئے. اسی طرح یہ ہستیاں بھی جناب زہرہ مرضیہ صلوات اللہ علیہ کے توسط سے ذریت سرکار رسالت مآب میں شامل ہوئے. لذا اس بنا بے تعین یہ تو خود خداوند قدوس نے اس ذریت کے ساتھ کتاب خدا کو مخصوص کیا. اس کے علاوہ قرآن حکیم میں اور آیات بھی ہیں. مثلا سورہ الحجر میں قرآن حکیم میں خداوند نے مطالب فرماتا ہے ان ربک هو الخلاق العلیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو رب خلاق ہے، علیم ہے، اور ہم نے تجھے سبع من المثانی اور قرآن عظیم دیا. یہ سبع من المثانی، سب کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں دہرائے جانے والی، یعنی سبع من المثانی جس کا مطلب ہے دہرائے جانے والے 7. تو 7 کو جب دہرایا جائے تو نتیجہ 14 بنتے ہیں. سبع من المثانی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرا حبیب، ہم نے آپ کو دہرائے جانے والے 7 عطا کیے ہیں اور 7 ہم نے قرآن عظیم عطا کیا ہے. تو اس حدیث کو اگر اس پہ پیش کریں تو اس آیت کے بھی یہ موافق یہاں پہ توافق ملتا ہے کہ خداوند قدوس کی طرف سے جیسے قرآن رسول اللہ کو دیا گیا ویسے ہی یہ اہل بیت بھی رسول اللہ کو دیے گئے. تعین تو خدا کی طرف سے ہے. تو رسالت مآب اس لیے فرما رہے ہیں جب میرے آقا نے
یہ حدیث ثقلین متعدد مواقع پہ بیان فرمائی. جب حج کر رہے تھے، ایک ہی حج کیا میرے آقا نے، منا کے مقام پر، حدیث ہے، منا کے مقام پر سرکار رسالت مآب نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا. میرے آقا نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر یہ حدیث ثقلین بیان فرمائی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت اہل بیت. اہل بیت رسالت مآب کیا مشخص نہیں ہے؟ عطرت رسالت مآب کیا اب تشخیص ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو رسالت مآب وہی دے کے جا رہے ہیں جو خدا نے پہلے سے دے رکھا ہے رسول اللہ کو. کوئی نئی چیز تو چھوڑ کے نہیں جا رہے. اور بھی آیات ہیں. خداوند قدوس نے جو حدیث ثقلین جو رسول اللہ نے دی ہے، یہ وہی دیا ہے جو خداوند قدوس نے رسول اللہ کو عطا کیا. اور پھر ایک چیز اس میں اور بھی بیان کر رہا ہے کہ قول ثقیل تو قرآن کے لیے آیا ہے. اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ کو القاء کریں گے قول ثقیل. اس سے قرآن مراد ہے. اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ آیت کب؟ یہ سورہ مزمل کی آیت ہے. سورہ مزمل سے پہلے کتنا قرآن اتر چکا تھا؟ کیا وہ اس میں خدا فرماتا ہے سنلقی، سین، حرف سین، نلقی کے اوپر جو نلقی فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ، اس پر جو سین آیا وہ استقبال کے لیے آیا. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ کو القاء کریں گے قول ثقیل، ایک بھاری قول، ایک بھاری حکم. قرآن کے الفاظ کو قول ثقیل نہیں کہا جا رہا، اس کے اندر جو اصل حکم ہے جس پر عمل کرنے سے بہت زیادہ خدشات اور مشکلات پیدا ہونا تھی، وہ قول ثقیل، اس کو ثقیل کہا جا رہا ہے. میرے آقا اتنے دشمن کی سازشوں سے پریشان تھے کہ خداوند قدوس سے جب میرے نبی غدیر پہ پہنچے تو خداوند قدوس نے فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اے میرا رسول، پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ یوں سمجھے کہ آپ نے رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا. یہ ہے قول ثقیل کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے پہنچانے پر لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ خطرات، بہت زیادہ مشکلات پیدا کی جانے تھیں. یہ قول ثقیل اس عنوان سے ہے. اصل جو مودع جس کی طرف لے کے جانا تھا، جس کا حکم تھا عمل کرنے کا، وہ ہے. وہ الفاظ پڑھ دینا تو قول ثقیل وہ تو نہیں ہے. تو اب اگر قرآن کو بھی لیا جائے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. رسالت مآب، اور پھر اس میں کہہ رہے ہیں قرآن کی تو خود رسول اللہ اتباع کرتے ہیں. عقل کے اندھے قرآن کی رسول اللہ اتباع کرتے ہیں. حدیث ثقلین رسول اللہ امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ کہ اپنی ہدایت کے لیے. کہ رسول اللہ اہل بیت کے تابع نہیں، اہل بیت رسول اللہ کے تابع ہیں. یہ ما ان تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ گئے. اگر تم نے صحابہ پیغمبر کو سرکاری ختم مرتبت بیان حکم دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، ان کو، ان کی نسلوں کو، آج والے لوگوں کو، قیامت تک کے لیے فرما رہے ہیں ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو رسالت مآب خود اس میں امت کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے یہ اہتمام کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور تم کہتے باطل آئی ہے. تو یہ
حدیث ثقلین قرآن کے موافق ہے. ایک تو ذریت انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے. نمبر 2 خداوند قدوس نے 2 چیزیں رسول اللہ کو دی، سبع من المثانی والقرآن العظیم. اگر کہ سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ کیا قرآن عظیم میں شامل نہیں ہے؟ الگ سے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی میں شامل ہے. یہ سبع من المثانی دہرائے جانے والے 7 کو دہرایا جائے تو 14 بنتے ہیں. اور انبیاء کی ذریت یہی خانوادہ ہے اہل بیت السلام. کیوں رسالت امام جناب زہرا مرضیہ صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر آیت تطہیر کے اترنے کے بعد 6 مہینے تک فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں جناب زہرا مرضیہ صلوات اللہ علیہا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یا اہل بیت نبوت ہمارا تجھ پر سلام. یہ تعین نہیں تو اور کیا، اہل بیت کی بھی تعین ہے، اہل بیت نبوت کی بھی تشخیص و تعین ہے. اور خدا کا وعدہ ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے ابراہیم و نوح علیہ السلام کی ذریت میں نبوت کو رکھا، انہیں کی ذریت میں کتاب. نبوت تو کا باب تو ہو گیا ختم، لیکن نبوت کے وارث خداوند قدوس نے. ایک آیت میں جلدی سے اور آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. سورہ فاتر پڑھیں، بہت معروف آیت ہے، تمام مومنین اس آیت کو جانتے ہیں. خداوند قدوس فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے، یعنی اس قرآن کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنا دیا. یہ کون سی ذوات ہے جن کی استفائیت خدا کر رہا ہے؟ اور مصطفیٰ وہ بنتا ہے جو پہلے صفوت اللہ ہو. صفوت اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی تکوین کے کسی مرحلے کے اندر ایک لمحہ کے لیے نہ اندر نجاست آئے نہ باہر نجاست آئے، جو کبھی آلودہ نہ ہو، رجس کی کوئی قسم بھی اس کے قریب تک نہ آئے، اسے صفوت اللہ کہتے ہیں. جعل الشیء صافیا بالتکوین، جس کی تکوینیات کے تمام مراحل کو صافی اور صاف اور شفاف بنایا جائے، جس کو بنانے والا خدا ہو، ہر آلودگی سے منزہ، اسے صفوت اللہ کہتے ہیں. جو صفوت اللہ ہے اس کے بعد پھر استفائیت کا رتبہ شروع ہوتا ہے. استفائیت اسی کا مرحلہ اس بات ہے. لہذا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ دیکھو تو صحیح، رسول اللہ کے بعد کون ہے جن کو خداوند قدوس نے اس قرآن کا وارث بنایا؟ بغیر وضو کے قرآن کے لفظوں کو چھونا حرام ہے. وہ قرآن کا وارث کیسے بن سکتا؟ قرآن کے وارث اللہ نے ان کو بنایا جنہیں آقا خداوند قدوس نے استفائیت جن کی ہے، مصطفیٰ بنایا. اور اللہ نے جس کو مصطفیٰ بناتا ہے نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ جن کو مصطفیٰ بناتا ہے وہ آدم صفی اللہ بنتا ہے، وہ نوح نجی اللہ بنتا ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ بنتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک بنتی ہے، وہ عمران علیہ السلام بنتے ہیں، عمران کی آل پاک بنتی ہے. وہ یہ ہے. اور اللہ نے تشخیص کر دی کہ قرآن کے وارث کون ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو اب جاری رہے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.